السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کو معلوم ہے آج رمضان المبارک چل رہا ہے، ایک عظیم مہینہ چل رہا ہے۔ ہم اس مہینے میں روزدار بیٹھتے ہیں، فاسٹنگ کرتے ہیں، لیکن ہم کچھ باتوں کا دھیان نہیں دیتے جس کی وجہ سے ہمارا روزہ مکروہ ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ باتیں کون کون سے ہیں؟ کچھ باتیں ہیں، وہ باتیں یہ ہیں کہ اگر ہم روزدار بیٹھتے ہیں تو پہلے ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے، حدیث شریف ہے، انما الاعمال بالنیات، مطلب ہر ایک عمل کا دار مدار نیت پر ہے۔ مان کے چلو اگر میں نے نماز پڑھی لیکن میری نماز میں نیت ٹھیک نہیں تھی، خلوص نہیں تھا اس میں کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں، تو میری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ پہلے شہید جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہو، اور عالم دین جس نے اپنی پوری لائف، پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کا علم سیکھنے کے لیے خرچ کیا ہو، لیکن پہلے انہی دو کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ اس کا مطلب نہیں کہ سارے شہید کو، سارے جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اور جنہوں نے اللہ کا دین علم حاصل کیا، ان سب کو نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عالم دین، وہ شہداء جنہوں نے علم تو سیکھا یا اللہ کے راستے میں جہاد کیا، لیکن ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ مان کے چلو کہ میں نے نماز پڑھی اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا وہ بزرگ دیکھ رہا ہے، میں اس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھوں گا، وہ یہ بتائے گا یہ بہت بڑا اچھا انسان ہے، بہت بزرگ ہے، تو اس کا مطلب ہے میں ریاکار ہوں، میں اپنے رب کے لیے نہیں کرتا ہوں۔ جیسے ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، مطلب ہمارا ہر ایک چیز اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ویسے ہی کہ اگر ہم روزدار بیٹھتے ہیں، ہم صبح سے شام تک فاقہ دیتے ہیں، لیکن اس میں ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ ہمارا نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں یہ اپنے رب کی رضا کے لیے میں روزدار بیٹھتا ہوں، بس اس میں خلوص نیت ہونی چاہیے، بس اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کچھ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب اگر ہم روزدار بیٹھتے ہیں تو ہمیں برے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ برے کام جیسے کہ مطلب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزدار بیٹھتے ہیں، ہم روزے کی حالت میں غیبت کرتے ہیں، اس سے ہمارا روزہ مکروہ ہوتا ہے، یا روزے کی حالت میں ہم کسی کو گالی گلوچ کریں گے، اس سے بھی ہمارا روزہ ٹوٹتے ہیں، یا روزے کی حالت میں ہم نے کچھ غلط دیکھا، اس سے بھی ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی حالت میں ہم نے کچھ غلط کام کیا، اس سے بھی ہمارا روزہ مکروہ ہوتا ہے، مکروہ ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے تو مکروہ ہوتا ہے۔ تو مطلب اگر ہم روزے دار بیٹھیں گے تو روزے کی حالت میں اگر ہم نے گالی گلوچ کیا یا غیبت کی، اس سے ہمارا روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ہر ایک اعضاء کو روزے کی حالت میں رکھنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے یا مکروہ ہو جائے۔ جیسے ہم آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ مان کے چلو میں آپ کو اگزامپل کے طور پر دیکھوں، میں فیس بک اگر ہم چلائیں گے، فیس بک پہ ہم کچھ غلط ویڈیو آیا تو
جس میں فحشات ہو، ہم نے اس پہ کلک کیا انٹینشنلی اور ہم نے اس کو دیکھا. اگر ہم فیس بک پہ وہ ویڈیو دیکھیں گے روزے کی حالت میں تو ہمارا روزہ مکروہ ہوتا ہے اور روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. تو ہمیں پرہیز کرنا چاہیے ان چیزوں سے. مطلب مان کے چلو کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ فیس بک اگر ہم نے اوپن کیا تو ہو سکتا ہے ہم کچھ دیکھیں وہ چیز جس سے ہمارا روزہ، تو بہتر یہ ہے کہ ہم فیس بک ہی نہ چلائیں. مطلب پہلی سیڑھی جو ہے وہ ہم نہ چڑھیں تو دوسرا جو گناہ کے قریب ہم نہیں جا سکتے. اسی لیے حکمت اسی کا نام ہے کہ مطلب ہمیں اگر اندیشہ ہو کہ گناہ ہو جائے تو ہم جو پہلی سیڑھی ہیں وہی ہمیں نہیں چڑھنا چاہے. اگر ہم فیس بک نہیں چلائیں گے یا وہ چیز نہیں کھولیں گے جس میں یہ ممکن ہو کہ ہمارا گناہ ہو جائے ہمیں، تو یہ بات دل میں آئی تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. مطلب ہمیں معلوم ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہمیں امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ہم نے وہ حق جو تھا نماز کا یا روزے کا یا کسی بھی عبادت کا جو حق ہمیں ادا کرنا چاہیے ہم نے حق ادا نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہمیں امید ہوتی ہے ہمارا اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اس کو قبول کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے نماز پڑھیں یا ایسے روزہ رکھیں جیسے ہمارا روزہ قبول ہو جائے. اگر ہم روزہ رکھیں گے پھر ہم کوشش کریں گے ہمارا 100% ایفرٹس اس طرف ہو کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے یا ٹوٹ جائے. تو پھر بھی ہم یہ بولیں گے کہ ہم نے روزے کا حق ادا نہیں کیا، لیکن ہمارا اللہ غفور الرحیم ہے، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ قبول کرے گا. تو یہی بات دل میں آئی تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں، تو اسی لیے میں آپ کے سامنے آیا. السلام علیکم. تو یہی تھا میرے دل میں تو میں نے آپ سے شیئر کیا. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کرو، سب عمل کریں. باقی وسلام.